نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ شرح کتاب الجمعہ، جمعے کا بیان۔ جمعہ عربی زبان کا لفظ ہے اور میم کے اوپر پیش اور جزم دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور بعض قاریوں کے نزدیک یہ ہے کہ زیر اور زبر بھی دونوں پڑھنی جائز ہیں، لیکن مطلب جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اگر میم کے اوپر جزم ہو تو اس کے معنی مفعول کے حوالے سے آتے ہیں، یعنی جمع کیا گیا، وہ دن جس میں جمع کیا گیا۔ اور اگر زبر ہو تو اس کے معنی فاعل کی شکل میں آتے ہیں، فاعل کی شکل میں آتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے جہاں لوگوں کو جمع کرنے والا، لوگوں کو جمع کرنے والا دن، تو گویا مفعول اور فاعل کے حوالے سے اس کا ترجمہ فرق ہوگا۔ اور اس کی تا جو ہے اس کی وجہ سے اس میں مبالغہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول سے پہلے اس دن کو عروبہ کہا جاتا، عین را واو با گولتا، عروبہ کہا جاتا تھا۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو دور جاہلیت میں ہفتے کے سارے دنوں کے نام فرق تھے۔ سیٹرڈے کو، سنیچر کو اگر ہم دیکھیں تو سنیچر کا نام شبار تھا، اتوار کا نام اول تھا، پیر کا نام ہون تھا، منگل کا نام جبار تھا، بدھ کا نام دیبار تھا، دال سے دیبار، اور جمعرات کا نام مونس تھا، اور جمعے کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ تو سارے کے سارے ہفتے کے دنوں کے نام فرق تھے، ان کو بعد میں بدل کر شنبہ، یک شنبہ، یہ اس کے حوالے سے ان کے نام بدلی کر دیے گئے، اور اس میں عروبہ کا نام شامل، عروبہ کی جگہ جمعے کا نام شامل کیا گیا۔ جمعہ چاہے اس کو فاعل یا مفعول دونوں کے حوالے سے استعمال کیا جائے تو اس میں جمع کرنے کا مطلب شامل ہے۔ اس کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کو جمع کیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، قیامت کا برپا ہونا بھی جمعے کے دن حدیث سے ثابت ہے، یعنی بہت سے بڑے بڑے کام اس دن جمع کیے گئے، بہت سے بڑی بڑی ہیپننگز جو اس روئے ارض کی تھیں، اس کائنات کی جو بڑی بڑی ہیپننگز ہیں وہ جمعے کے دن جمع کی گئی۔ اور کعب بن لؤی کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت میں وہ لوگوں کو خانہ کعبہ میں جمع کرتا تھا اور ان کو خانہ کعبہ کی تعظیم سکھاتا تھا، اور ان کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں، ایک نبی کے پیدا ہونے کا تذکرہ بھی کیا جاتا تھا، اور یہ سب جمعے کے دن کو، عروبہ کے دن یعنی جمعے کے دن کیا جاتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو جمعے کا نام اس لیے دیا گیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے۔ حیات طیبہ میں جمعہ ہجرت سے پہلے، جمعے کے حکم ہجرت سے پہلے آئے،
مکہ کی بستی میں تو ہجرت سے پہلے جمعہ نہیں پڑھا گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہاں اجتماعیت کا وہ تصور ہی نہیں تھا. مشرکین کے نرغے میں بیٹھ کر تو جمعہ پڑھنے کا کوئی، وہ لوگ تو نمازیں بھی چھپ چھپ کے پڑھتے تھے، لیکن حکم جمعے کا ہجرت سے پہلے آ چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جمعے کا اہتمام کیا گیا، اور حضرت مصعب بن عمیر نے اس کی امامت کروائی. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے جمعہ باجماعت اہتمام ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے سفر میں جمعے کی نماز کا اہتمام کروایا. جمعے کے بارے میں 32 خاصیتیں مختلف احادیث کی کتابوں میں اور ائمہ سے ثابت ہیں. ان میں سے کچھ فضیلتیں اور خصوصیتیں آپ لکھ لیجئے. جمعے کے دن کا عید کا دن ہونا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک تہوار ہے نا، ہفتہ وار سا تہوار ہے. جمعے کے دن میں تنہا روزہ رکھنا منع ہے، صرف جمعے کے دن خاص برکت کے لیے روزہ رکھنے کی مناہی ہے. حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے جمعے کے دن روزہ رکھنا ہے تو پھر یا وہ ہفتے یا جمعرات کا روزہ ساتھ ملا کے رکھے گا. جمعے کے دن چونکہ جمعے کی زیادہ فضیلت اور برکت ہے تو امکان ہے کہ لوگ اس دن زیادہ روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرنے لگے. حدیث نے خاص الگ جمعے کے روزے کو زیادہ نیکی کی نیت سے رکھنے سے منع فرمایا. اور اس میں سب سے بڑی حکمت ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اصل میں چاہتے کیا تھے کہ جو ایکچول جمعے کی عبادات ہیں صرف وہ ہائی لائٹڈ رہیں. اگر لوگ روزے کا اہتمام کرنے لگیں گے تو جو ایکچول جمعے کی اجتماعیت اور جو جمعے کی نماز کا تصور ہے وہ شاید ایک بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا. بدعت جب بھی آتی ہے تو سنتیں اور فرائض جو ہیں اس کے اندر کمی کا طریقہ اختیار ہو جاتا ہے. اس دن صبح کی نماز میں سورہ الف لام تنزیل اور سورہ دہر کا پڑھنا، جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کا پڑھنا، اس دن غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، مسجد میں بھی خوشبو بکھیرنا، اور اچھے کپڑے پہننا، یعنی جو اپنا بہترین لباس ہے اس کو پہننا. نماز کے لیے اول وقت میں جانا، امام اور خطیب کے آنے اور خطبہ شروع کرنے تک کسی نہ کسی شکل میں عبادت اور ذکر میں مشغول رہنا، خطبے کو خاموشی سے سننا، سورہ کہف کا پڑھنا، اور کچھ کے نزدیک زوال کے بعد اور جمعے کی رکعتوں سے پہلے نوافل کا پڑھنا منع ہے. بہرحال یہ منع مکروہ نہیں ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. جمعے کی عین نماز سے پہلے سفر کا کرنا، اور پھر کچھ حوالہ جات سے یہ بھی ہے کہ جیسے رمضان میں بھی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن جہنم کی آگ کا بھڑکایا نہ جانا، اور جمعے کے دن دعا کی قبولیت کی ایک گھڑی کا تذکرہ کیا جانا، اور جمعے کے دن عبادات اور عمل کی وجہ سے گناہوں کے کفارہ، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننا، اس کا بھی تذکرہ. یہ کچھ خصیتیں جمعے کے حوالے سے. اب احادیث شروع کرتے ہیں. باب نمبر 1، باب فرض الجمعتی لقول اللہ تعالی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے نو دیا، پکارا جائے، ندا لگائی جائے تو کیا کیا کرو؟ فسعوا، صحیح کا مطلب ہے دوڑ دھوپ کرنا، بھاگنا، دوڑنا. اللہ کہہ رہا فسعوا، دوڑو. اس کا مطلب دوڑنا پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ رننگ نہیں ہے. یہاں پر صحیح کا مطلب کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، اسٹرگل کرنا،
محنت کر کے دوڑ دھوپ کر کے جانا ایکچولی بھاگنے کا مطلب نہیں ہے یہاں پہ. فَسَعُوا کا مطلب فَمْزُو، میم زواد یا کا مطلب ہے چلنا، نکلنا. تو چلنے اور نکلنے کے لیے کہ جمعے میں شامل ہونے اور باجماعت جمعے میں شمولیت کے لیے کوشش کرو، صحیح کرو، ایفرٹ کرو، صبح سے بھاگ دوڑ کرو، پلاننگ کرو، یہ وہ ہے. ایکچولی بھاگ کے آنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ آپ بخاری کی ایک حدیث میں پہلے ضروری پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں نماز کی امامت کر رہے تھے کہ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت شور اور بہت ہنگامہ سنا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ہنگامے اور شور کی وجہ دریافت کی تو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے جماعت کو کھڑے دیکھا، یعنی باجماعت نماز کو دیکھا اور وہ اس میں شمولیت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باجماعت نماز کا اجر جو ہے وہ عام نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز، کچھ لوگوں نے جماعت کو کھڑے دیکھا اور اس کو پانے اور اس میں شامل ہونے کی غرض سے وہ دوڑ کے آ رہے تھے، تو اس لیے شور ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا تَعْتُوهَا تَسْعُونَ، کہ تم آئندہ جب نماز دیکھو، جماعت کھڑی بھی دیکھو، تو تم اس جماعت میں دوڑتے ہوئے نہ آیا کرو، بھاگتے ہوئے نہ آیا کرو. اگر آپ نے فرمایا کہ جتنی جماعت مل جائے اس کو پڑھ لو اور باقی کی امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی مکمل کر لو. تو مومن کا جو ایک وقار ہے، اس کا ایک تشخص ہے، اس کی ایک اٹھان ہے، اس کی شخصیت کا ایک وقار ہے، اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے اس بھگدڑ میں. تو لہٰذا یہاں پہ جو قرآن میں بھی آ رہا ہے فَسَعُوا کا مطلب بھاگنا نہیں ہے، لیکن محنت کرنی ہے اللہ کے ذکر کی طرف. وَذَرَوْا الْبَيْعَ، اور اپنے کاروبار کو، تجارت کو، دھندوں کو، کام کاج کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ نے قرآن میں یہ حکم دینے کے حوالے سے جمعے کی نماز کو فرض کر دیا. جمعے کی نماز عاقل بالغ مسلمان مردوں کے لیے، آزاد مردوں کے لیے فرض ہے. عاقل بالغ آزاد مسلمان مرد کے لیے جمعے کی نماز فرض ہے. اور اس کی فرضیت کا تصور اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. خرید و فروخت کو منع کر دیا گیا ہے، اور خرید و فروخت سے مراد باقی تمام دنیاوی کام کاج دھندے ہیں. تو جن پر باجماعت نماز جمعہ فرض ہے ان کے لیے اپنے دنیاوی کام کاج دھندوں کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. ضرور چھوڑ دو. اس میں البتہ ہاں جی جمعے کا دن جو ہے وہ سنیچر اور جمعے کے درمیان، جمعرات کے درمیان کا دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے اور اس دن کی عبادات کا حکم ہے. پھر دہرا لیجئے، کچھ لوگوں کے نزدیک اختلاف ہے کہ جمعہ مکہ میں فرض ہوا یا مدینہ میں، لیکن اکثریت کی رائے اسی حق میں ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم مکی ہی دور میں آیا. حدیث نمبر 492 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں سب امتوں سے پیچھے پیدا ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لیکن آپ انبیاء کی لڑی میں آپ آخری نبی ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا ایمان کب پورا ہوتا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. پچھلے نبیوں اور پچھلی الہامی آسمانی کتابوں پر ایمان ضروری ہے، کیونکہ وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور قرآن سے پہلے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سب امتوں سے پیچھے پیدا ہوئے اور قیامت میں سب سے آگے ہوں گے. الحمدللہ، الحمدللہ ہم اس امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں سے. قیامت میں ہم سب سے آگے ہوں گے، یعنی ہمارا حشر سب سے پہلے ہوگا. حشر بھی سب سے پہلے ہوگا اور حساب بھی سب سے پہلے ہوگا اور فیصلہ بھی سب سے پہلے ہوگا اور بہشت میں بھی ہم سب سے پہلے جائیں گے. صرف اتنا فرق ہے کہ اگلی امتوں کو کتاب ہم سے پہلے ملی، یعنی تورات اور انجیل. پھر یہ دن جمعے کا دن. وہ یہاں پہ حدیث میں واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن
امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو باقی افراد سے پہلے حشر میں جمع کیا جائے گا، ان کا حساب بھی پہلے ہوگا، ان کا فیصلہ بھی پہلے ہوگا، وہ جنت میں باقی امتوں سے پہلے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا تھا نا، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھنے والا کون ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سور پھونکا جائے گا اور نفخہ قیام رب العالمین اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میدان حشر میں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میدان حشر میں سب سے پہلے میں وارد ہوں گا اور میں اپنے حوض پر وارد ہوں گا۔ یہ وہ حوض ہے جو انا اعطیناک الکوثر آپ کو ایک نعمت کی شکل میں دیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے افراد کو وضو کے اعضاء کے چمکنے کی بنیاد پر پہچانوں گا اور میں افراد امت کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد حشر میں جمع ہوں گے، پھر حساب بھی ان کا پہلے ہوگا۔ پل صراط پر سے بھی وہ پہلے گزریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے پل صراط پر سے میں گزروں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ تو جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کو لیڈ کریں گے اور سب سے پہلے ہوں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امت بھی سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اور حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ جو 70,000 افراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بغیر حساب کے داخل ہوں گے، وہ اپنا ناشتہ جا کے جنت میں کریں گے۔ اور وہ ناشتہ کیا ہوگا؟ مچھلی کی کلیجی کا ناشتہ کروایا جائے گا، اور پھر وہ موٹا سا ایک تازہ سا مینڈا جو جنت کے باغوں میں چر چگ کے خوب ہی بھلا چنگا ہو گیا ہوگا، اس کا گوشت کھلایا جائے گا۔ اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث سے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے، ان سب کو زوال کے وقت سے پہلے ان کا حساب کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ جنت میں جا کے قیلولہ کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میں مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو۔ قیلولہ کہتے ہیں وہ آفٹرنون نیپ کو۔ تو یا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جن لوگوں نے جنت میں جانا ہے، وہ سب کے سب وہ حشر کے میدان کی گھبراہٹوں اور رسوائیوں سے بچا لیے جائیں گے۔ اللہم تجعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کو ہم سے پہلے تورات اور انجیل ملی، پھر یہ جمعے کا دن وہ دن تھا جس کو اللہ نے ان پر بھی فرض کیا، یعنی اس کی تعظیم ان پر فرض ہوئی، سو انہوں نے اس میں اختلاف کیا، سو وہ لوگ اس دن میں ہمارے تابع ہیں۔ یہود نے کل کا دن یعنی سنیچر سیٹرڈے کا دن اختیار کیا، اور نصارہ نے اس دن سے پچھلا دن یعنی اتوار کا دن اختیار کیا۔ گویا یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جمعے کا دن ہی اللہ کی طرف سے اہل کتاب کو بھی دیا گیا تھا۔ اہل کتاب کو تورات اور انجیل کے حاملان کو بھی ان کا مخصوص دن جمعے ہی کا دن دیا گیا تھا۔ اور اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ تو اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، انہوں نے اس میں تغیر اور تبدیلی پیدا کر کے یہود نے جمعے کی بجائے ہفتے کا اور سبت کا دن، اور عیسائیوں نے اتوار کا دن اپنا مخصوص عبادت کا دن بنا لیا۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ہی بنیادی طور پر جمعے ہی کا دن دیا تھا، اور پھر باقی کچھ قوموں نے اس میں فرق کر لیا، اختلاف کر لیا۔ اس حدیث سے بہرحال یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جمعہ فرض ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جمعہ صرف ہم پر نہیں، ہم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ یہ ان کے اختیار کی وجہ سے تغیر اور تبدیلی رونما ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت ہی اہم سا باب ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے، جمعے کے دن غسل کرنا۔ جمعے کے دن غسل کرنا، اس کی فضیلت، اور نابالغ لڑکے اور عورتوں پر غسل اور جمعے کی فرضیت کا حکم۔ جمعے کے دن غسل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو ثابت ہے، اس کے سنت اور سنت موقدہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ اب اگلا چیز جو سیٹل کرنا ضروری ہے کہ کیا جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے
یا سنت موقدہ ہونے کے حوالے سے مستحب ہے، مستحب اور افضل ہے، یعنی کیا صرف استحباب کا معاملہ ہے یا وجوب کا معاملہ ہے؟ اس میں اختلاف رائے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک اور حسن بصری اور جماعت سلف کے نزدیک جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ ان کی رائے کس بنیاد پر ہے اور کون سی احادیث ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ ان کے نزدیک امام مالک اور باقی جو کچھ صحابہ اکرام میں نے آپ کو بتائے، ان کے نزدیک جمعے کو غسل کرنا واجب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور جمہور علماء کے نزدیک جمعے کے دن غسل کرنا مستحب ہے، اور اکثر حوالوں میں امام احمد بن حنبل کی بھی یہی رائے ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کی کچھ رائے جو ہیں وہ امام مالک کے حق میں بھی ہیں۔ کیا جمعے کے دن غسل کیے بغیر جمعہ ادا ہو سکتا ہے؟ جمہور علماء جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک صحابی پہلے مہاجرین میں سے آئے اور وہ حضرت عثمان تھے، یعنی جمعے کا وقت ہو چکا ہے، جمعے کا خطبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں اور حضرت عثمان خطبے کے دوران آئے، یعنی تاخیر سے آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے خطبے کو سننا حدیث کی تاکید ہے، اور اس کے بغیر جمعے کے احکامات کی فرضیت پوری نہیں ہوتی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاخیر سے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، یعنی تنبیہ کی کہ یہ کون سا وقت ہے آنے کا، آپ نے فضیلت کے احکامات کو ترک کیا۔ تو انہوں نے اپنی وجہ بتائی کہ مجھے فلاں کام نے روکا کہ جس کی مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، اور پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف بھی نہیں گیا، کہ میں فلاں کام میں مشغول تھا اور اس مشغولیت سے ہوتے ہوئے میں پہلے گھر نہیں گیا، میں نے اذان سنی اور میں نے صرف وضو کیا، اور وضو کرنے سے زیادہ فرصت نہیں ملی تو میں حاضر ہو گیا۔ اس حدیث کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ جو گروہ یہ کہتا ہے کہ جمعے کا غسل واجب ہے وہ اسی کو حوالہ بناتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے مستحب ہے وہ بھی اسی کو حوالہ بناتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کے بغیر نماز ادا کی، نماز جمعہ ادا کی، اور صرف وضو کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی، گویا یہ واجب نہیں، یہ سنت موقدہ ہے اور یہ مستحب ہے، کیونکہ اگر اس کو ترک کرنا جائز نہ ہوتا اور غسل واجب ہوتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس واجب کو چھوڑا نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ کچھ اور احادیث بھی موجود ہیں، اس کے مستحب ہونے اور واجب نہ ہونے کے لیے کچھ اور احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی میں اور ابو داود میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جس نے وضو کیا تو اس نے خصلت طہارت کے ساتھ عمل کیا اور خوب کیا، اور اگر کوئی غسل کرے گا تو غسل افضل ہے، یعنی جس نے وضو کیا اس نے بھی طہارت حاصل کی، لیکن جس نے غسل کیا اس نے زیادہ افضل عمل کیا۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ پھر ایک اور حدیث صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جمعے کے دن غسل کرتے تو افضل ہوتا۔ گویا اس حدیث کو بھی امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ہوتا، واجب نہیں ہے۔ ابو داؤد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حوالے سے پورا واقعہ موجود ہے کہ کسی نے پوچھا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے کہ نہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ ابتدا جمعے کی غسل کی کیوں ہوئی،
کہ جمعے کی غسل کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ محنت مزدوری کرتے تھے، محنت مزدوری فزیکل لیبر کرتے تھے، اور پشم کے موٹے کمبل، پشم کہتے ہیں اونی لباس کو، یعنی ہیوی وولن کلوتھز پہنتے تھے، پشم کے موٹے کمبل پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ مسجد اس وقت نہایت تنگ ہوتی تھی، جب گرمی میں جمعے کے واسطے مسجد میں جمع ہوتے تو پسینہ چھوٹتا تو کمبلوں سے بدبو نکلتی اور لوگوں کو اس بدبو سے نہایت تکلیف پہنچتی۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ نفاست پسند تھے، بہت زیادہ نفیس مزاج تھے، تو وہ محنت مشقت کر کے مزدوری کر کے پشم کے کمبل اوڑھ کے جب وہ پسینے کی بو کے ساتھ وہ آتے تھے، اور جگہ پہلے مسجد نبی میں تھوڑی ہوتی تھی تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکروہ جان کر اس دن غسل کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ پھر جب اللہ نے لوگوں کو بہت مال دے دیا اور لوگ غنی ہو گئے اور عمدہ عمدہ کپڑے پہننے لگے اور مسجد بھی بہت فراخ اور وسیع ہو گئی، تو یہ عمل مستحب ہو گیا۔ گویا ان تمام احادیث سے اور ان ائمہ کی رائے سے حضرت عثمان کے واقعے کو بھی جیسے وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، جمعے کے دن غسل کرنا مستحب ہے، افضل ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ وہ گروہ جو جمعے کے دن کے غسل کو واجب قرار دیتا ہے، ان کے دلائل کیا ہیں؟ ابھی آگے آپ کو میں ایک حدیث پڑھ کے سناتی ہوں۔ ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث اسی باب میں امام بخاری نے رکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جمعہ کی نماز کے واسطے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے، یہ وہ حدیث ہے جس کو اکثر امام مالک نے جواز بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن غسل کرنا ہر جوان بالغ پر واجب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں حدیث کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر جوان بالغ پر واجب ہے، تو امام مالک اس حدیث کو جواز بنا کر یہ کہتے ہیں کہ غسل واجب ہے۔ لیکن اس کو نگیٹ کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہاں واجب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو ترک کرنے پر عذاب ہوگا، یہاں پر واجب صرف تاکید کے حوالے سے مذکور ہے۔ اور یہ جو حضرت عثمان کا واقعہ ہے، اس کو امام مالک اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اگر غسل واجب نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کو چھوڑ کر اتنے مجمع میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی نفی اور تردید نہ کرتے، گویا یہ واجب تھا۔ ایک مستحب چیز کو ترک کرنے پر تنقید اور تردید نہیں کی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھرے مجمع میں خطبے کو چھوڑ کر تنقید کرنا، سوال کرنا اور تردید کرنا اور رد کرنا عمل کا، اس بات کا جواز ہے کہ یہ واجب عمل تھا۔ لیکن اس کے خلاف بات کرنے والے، دوسری رائے کی بات کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیوں نہیں، اور وہ خود بھی جواز یہ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غسل اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ وقت تھوڑا تھا، اور وقت کی کمی کی وجہ سے اگر وہ غسل کرتے تو جمعہ چھوٹ جاتا۔ تو یہ امام مالک کی رائے اور وضاحت غسل کے وجوب کے حوالے سے۔ جمعے کے غسل کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس کا سنت موقدہ ہونا خاص ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے جمعے کی فرضیت ہے، یعنی بالغ، عاقل بالغ مسلمان مرد، آزاد مرد جس نے جمعے کی فرضیت کے لیے، جمعے کے لیے حاضر ہونا ہے، اس کے لیے تو یہ سب مباحثہ ہے۔ لیکن باقیوں کے لیے، مطلب اگر خواتین ہیں یا نابالغ بچے ہیں تو ان کے لیے یہ سنت اور مستحب عمل ہے، ان کے لیے تو وجوب کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ گویا اگر یہ کہا جائے کہ جمعے کے غسل کی زیادہ تاکید مردوں کو ہے عورتوں کے مقابلے میں، اور بالغوں کو ہے نابالغوں کے مقابلے میں، لیکن مستحب تو اور سنت تو سب کے لیے ہے۔
تو اللہ ہمیں اس سنت کو بھی استحباب اور فضیلت کے لیے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس مسئلے میں بھی تھوڑا سا میں روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جمعے کے دن صبح کے وقت غسل کر لیا جائے تو وہ کفایت کرے گا، اور کچھ کے نزدیک وہ کفایت نہیں کرے گا، عین جمعے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اس میں بھی ایک اختلاف رائے ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بدبو کی وجہ سے اور پسینہ اور وہ گندگی کو دور کرنے کے لیے، ان کی رائے یہ ہے کہ جمعے سے پہلے غسل کیا جائے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ جمعے کی کسی گھڑی میں ابتدائی طور پر بھی اگر غسل کر لیا جائے تو وہ کفایت کرے گا۔ اور جمعے میں حاضر ہونے کے لیے کیا غسل کرنا ضروری ہے؟ امام شافعی کی رائے ہے کہ غسل حاضر ہونے کے ساتھ تابع نہیں ہے اور وجوب کا معاملہ نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ جس نے جمعے نہیں جانا اگر وہ غسل کر لے گا تو اس کے لیے صرف مستحب ہوگا۔ باب نمبر 2، نماز جمعہ کے واسطے خوشبو لگانے کا بیان۔ حدیث نمبر 493، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر ایک بالغ جوان پر واجب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ پھر جمعہ کس پر فرض ہے؟ عاقل بالغ مسلمان آزاد مرد پر جمعہ فرض ہے۔ اور پھر رائے کیا ہے کہ یہ وجوب کا معاملہ کیا ہے کہ یہ فرضیت اور وجوب کے حوالے سے نہیں کہا گیا کہ کوئی غسل نہیں کرے گا تو اس کے لیے عذاب ہے یا اس کے لیے سزا ہے یا اس کا محاسبہ ہے۔ یہ وجوب کیا ہے؟ تاکید کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو، انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ غسل کرنا تو واجب ہے، اور مسواک لگانا اور خوشبو لگانا اللہ جانتا ہے کہ واجب نہیں۔ گویا اسی حدیث کو غسل کے واجب نہ ہونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل، مسواک اور خوشبو ساروں کا تذکرہ کیا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ خوشبو لگانا اور مسواک کرنا واجب نہیں ہے۔ تو جب وہ بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اسی طرح غسل بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ مسواک کرنے کی بھی تاکید کی جا رہی ہے۔ مسواک کے حوالے سے کچھ احادیث دہرا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ کو راضی کرنے والی ہے۔ اور پھر حدیث میں وعدہ بھی موجود ہے کہ جو شخص وضو کے ساتھ مسواک کرتا ہے اس کی نماز میں اس کو 70 گنا اجر دیا جائے گا۔ باجماعت نماز کا اجر 27 گنا ہے، لیکن وضو کے ساتھ مسواک کرنے والے کے لیے اجر 70 گنا۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کو پاک صاف رہنے والے محبوب ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر آپ نے مسواک کرنے کا تذکرہ اور پھر خوشبو لگانے کی تاکید۔ یہ خوشبو لگانے کی تاکید خاص مردوں کے لیے ہے، کیونکہ غسل کا بھی اور جمعے کا تذکرہ بھی مردوں کے لیے کیا جا رہا ہے، تو جمعے کے دن خوشبو لگانا یہ خاص مردوں کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی آپ جانتی ہیں کہ شریعت میں مردوں کے لیے ایک ایسی خوشبو جس میں رنگ نہیں لیکن خوشبو ہو، وہ لگانا جائز ہے، لیکن خواتین کے لیے وہ خوشبو جس میں رنگ ہے لیکن خوشبو نہیں، وہ جائز ہے، کیونکہ بناؤ سنگھار کے لیے وہ خوشبو لگانے کی اجازت ہے۔ تو یہ جمعے کے دن یا مسجد میں جاتے ہوئے جو تاکید ہے یہ مردوں کے لیے خاص ہے، اس کو پکڑ کے خواتین کے لیے جواز نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس کے برخلاف بخاری ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک خاتون کو خوشبو لگا کر مسجد سے آتے ہوئے دیکھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو مخاطب ہو کر سوال کیا کہ اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ یعنی اس نے خوشبو لگائی ہوئی تھی اور اس کی خوشبو کی مہک کو سونگھنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اپنے محبوب ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ نہ بتا دوں کہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد جاتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، اور یہاں تک ہے کہ
اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے گھر جا کے غسل جنابت نہ کر لے. تو گویا یہ خوشبو لگانے کا حکم جو ہے وہ مردوں کے لیے خاص ہے. باب نمبر 3، نماز جمعہ کی فضیلت کا بیان. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ سب دنوں سے بہتر دن جمعے کا دن ہے. سب دنوں سے بہتر دن جمعے کا دن ہے. اسی دن میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن میں وہ بہشت میں داخل ہوئے، اسی دن وہ نکالے گئے، اور اسی دن قیامت ہوگی. یہ مسلم کی حدیث ہے. حدیث نمبر 494، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہایا جمعے کے دن، یعنی جس نے غسل کیا جمعے کے دن، جیسے جمع کی ناپاکی کے واسطے نہاتے ہیں، یعنی خوب اچھی طرح غسل کیا اور ہر جگہ پانی پہنچایا، پھر دوپہر ڈھلتے وقت اول وقت مسجد میں آیا تو جیسے اس نے اونٹ کی قربانی کی، یعنی جو بالکل اول وقت میں آیا اس کے لیے کیا ہے؟ اونٹ کی قربانی. جو دوسری گھڑی میں آیا تو اس نے جیسے گائے کی قربانی، گائے یا بیل کی قربانی کی. جو تیسری گھڑی میں آیا اس نے جیسے سینگ والے دمبے کی قربانی کی. جو چوتھی گھڑی میں آیا اس نے جیسے مرغی کی قربانی کی. جو پانچویں گھڑی میں آیا تو اس نے جیسے ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا. پھر جب امام خطبہ پڑھنے کے واسطے نکلا تو فرشتے خطبہ اور واعظ کو سننے کے لیے دروازہ چھوڑ کر مسجد میں آ جاتے ہیں. اس حدیث میں 2-3 چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے. ایک تو جمعے کے دن غسل کی تاکید، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جمعے کے دن ایسے نہایا جیسے جمع کی ناپاکی کے واسطے نہاتے ہیں. اس کی شرح میں کچھ لوگ یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ جمعے کے دن صحبت اور صحبت کے بعد غسل کرنے کی تاکید ہے، کہ وہ خاص جمع کرے اور پھر اس کے بعد نہائے. اور پھر اس کی شرح میں یوں آتا ہے کہ ظاہر ہے وہ فارغ البال ہوگا، اس کی نگاہ کسی غلط چیز کی طرف نہیں جائے گی. بہرحال اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل غسل اس اہتمام کے ساتھ کیا جائے جیسے جنابت کی ناپاکی کے بعد غسل کیا جاتا ہے. سر بھی دھویا جائے، پاکی، طہارت اور فطرت کے وہ سارے مسنون عمل کا بھی اہتمام کیا جائے. اس میں جمع کی کوئی تاکید نہیں ہے. اور دوسری بات یہ واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ جو شخص جتنا اول وقت میں جائے گا اس کا اجر اتنا زیادہ ہوگا. ویسے بھی آپ شریعت کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص جتنا مال، جتنا وقت، جتنی صلاحیتیں اپنی عبادات میں، اللہ کے کام میں، اطاعت میں، جتنا وہ میں آپ کو کہا کرتی ہوں نا، جتنا گڑ ڈال لیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو بس جو جمعے کے لیے جتنا اول وقت میں جائے گا، زیادہ دیر قیام کرے گا، زیادہ عبادت کرے گا، وہ زیادہ وقت اور زیادہ ان پٹ اور زیادہ انرجی لگا رہا ہے، تو اس لیے اس کا اجر زیادہ ہے. لیکن یہ بات بہرحال ہے کہ وقت سے پہلے جانا مکروہ ہے. وقت سے پہلے جانا کچھ کے نزدیک مکروہ ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ دن کی 12 گھڑیاں ہوتی ہیں. دن کی 12 گھڑیاں ہیں، اور دن میں بھی 12 اور رات میں 12 گھڑیاں. حصے ہیں نا، پورشنز ہیں، گھنٹے جسے ہم کہہ لیتے ہیں. 24 گھنٹے ہیں، 12 صبح کے اور 12 شام کے. اور موسم کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں دن کے 14 ہو جاتے ہیں اور رات کے 10 ہو جاتے ہیں، اور سردیوں میں دن کے جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور رات کے لمبے ہو جاتے ہیں. تو یہ گھڑیاں فرق ہیں، بیسیکلی گھنٹوں کا تصور ہے. تو جو قریب سے قریب زیادہ دیر جائے گا اس کا اجر بڑھ جائے گا. اچھا، پھر شرح میں بہت خوبصورت سی بات لکھی ہے کہ اگر پہلی گھڑی میں 2 لوگ آئیں گے، 10 لوگ آئیں گے، 50 لوگ آئیں گے تو سب کو ایک اونٹ کا ثواب ہوگا. پہلی گھڑی میں یعنی جو ہی زوال کے وقت، جب جمعے کا نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو جو پہلی گھڑی میں لوگ آئیں گے ان سب کا اجر ایک اونٹ ہوگا. لیکن اس گھڑی میں جو پہلے آئیں گے ان کے لیے موٹے تازے اونٹ کا اجر ہوگا، اور آہستہ آہستہ اسی گھڑی میں جو آخر میں آئیں گے ہوگا سب کو اونٹ کا اجر. لیکن جو آخر میں اس گھڑی میں آئیں گے ان کا اونٹ جو ہے وہ کمزور اور دبلا پتلا ہو جائے گا. اسی طرح گائے اور بکری کی قربانی کا بھی ہوگا. گویا پہلے اور بعد میں آنے والوں کے اجر میں فرق ہوگا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں اور فرشتے نام لکھتے ہیں.
وہ جو اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا نا اِنَّا نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ان کے قدموں کے نشان، ان کی موجودگی، ان کا عکس در و دیوار پر، ان کی پریزنس جو ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ تو گویا جو شخص اپنا نام فرشتوں کے رجسٹر میں، اپنے اٹینڈنس رجسٹر میں لکھوانا چاہتا ہے، پھر اس کو کب جانا چاہیے؟ اس کو امام کے خطبے سے پہلے، امام کے عربی خطبے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو خطبے کے بعد داخل ہوگا اس کا نام فرشتے نہیں لکھیں گے۔ خطبے کی اہمیت پتہ چل رہی ہے اور خطبے کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے کہ فرشتے بھی خطبہ سنتے ہیں اور ہم تو ان گوش ہو کے سنتے ہیں اور باقی سب کچھ چھوڑ کے سنتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ خطبے کو کیسے سننا ہے، خاموش ہو کر، کام کاج دھندے چھوڑ کر، کاروبار بزنس چھوڑ کر۔ فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں اور کام چھوڑ کر، اپنی پلاننگ کر کے نظم و ضبط سے جمعے کے خطبے کو سننے کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 فرض رکعتیں ہیں، 2 رکعتوں کی جگہ جمعے کی نماز، اور جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان کی جگہ امام کا خطبہ ہے۔ تو جو شخص صرف 2 رکعتیں ادا کر کے واپس پلٹ آتا ہے اور جمعے کا خطبہ نہیں سنتا، اس کی 2 رکعتوں کی ادائیگی کی عدم ادائیگی اور فرض کی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اور میں تو بہت زیادہ یہ ہمیشہ ہی کہا کرتی ہوں کہ یہ فرضیت تو بنیادی طور پر عربی کے خطبے کے حوالے سے ہے، لیکن ہم لوگ عربی نہیں سمجھتے، ہمارے ہاں عربی کو اور عربی کے مسنون خطبے کو سمجھنے سے کوئی پیغام نہیں ملے گا۔ تو گویا وہ سارے کے سارے لوگ جو آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ مردوں کے لیے کوئی ہفتہ وار کلاس بتا دیں، تو میرا رب بہت رحمان ہے، اس نے تو کوئی تبلیغ اور کوئی دعوت کا سلسلہ شروع کیے بغیر ہی مسلمان مردوں کے لیے ہفتہ وار درس قرآن کا اہتمام اس جمعے کے خطبے کی شکل میں کر دیا۔ اب اس سارے معاشرے کے لیے اس کی فرضیت کر کے، سارے گھروں میں سے ہر گھر کا باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، وہ جب اس جمعے کے خطبے میں جاتے ہیں، وہاں سے وہ درس قرآن کا اور پیغام لے کر آتے ہیں اور پھر اپنے اہل خانہ کی تربیت، تو ہفتے میں 1 دفعہ یہ بہترین ایک خوبصورت ہفتہ وار قرآن کلاس کا اہتمام ہے۔ وہ ساری مائیں اور بہنیں جو آپ سے پوچھتی ہیں کہ جی مردوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، شوہروں کے لیے کوئی قرآن کلاس بتائیں، انہیں کہیں کچھ بھی نہ کریں، کہاں بھیجیں؟ جمعے کے خطبے کی تاکید کر دیں۔ اور باقی چیزوں میں تو بھیجنے کے لیے قائل کرنا پڑتا ہے نا شوہروں کو اور بیٹوں کو کہ جی قرآن کلاس میں جائیں اور درس قرآن اٹینڈ کریں، یہ تو اللہ کی طرف سے حکم ہے اور فرضیت ہے، بس اللہ کے حکم کی فرضیت سمجھا دیجئے اور ایک آٹومیٹک درس قرآن ہفتہ وار جو ہے اس کے ساتھ سارا گھرانہ خود بخود جڑ جائے گا۔ لیکن بہرحال زوال سے پہلے جانے کو مکروہ سمجھا گیا ہے۔ باب نمبر 4، جمعے کی نماز میں جانے کے واسطے تیل لگانا۔ حدیث نمبر 495، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن نہائے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اس چیز کی امپورٹنس ہے، اور جہاں تک اس سے ہو سکے طہارت اور پاکی حاصل کرے اور تیل ملے یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے، پھر جمعے کی طرف جائے، اور جب مسجد میں آئے تو 2 مل بیٹھوں میں فرق نہ ڈالے، یعنی ان کی گردن پر سے نہ گزر کر آگے جائے، ان کی گردن پر سے گزر کے آگے نہ جائے، پھر نماز پڑھے جتنی اس کی قسمت میں ہے، پھر جب امام خطبہ پڑھے تو چپ رہ کر سنتا رہے، تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس جمعے اور گزرے ہوئے جمعے کے درمیان ہیں۔ بہت بڑا اجر ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہوں کی بخشش کے لیے جمعے کی کچھ سنتوں کے اتباع کی ضرورت ہے۔ کون سی سنتیں؟ غسل، جہاں تک ہو سکے پاکی اور طہارت کا اہتمام۔ یہ وہی سنتیں ہیں جو جمعے کے غسل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اور حدیث کے الفاظ میں بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں فطرت ہیں، 5 باتیں فطرت ہیں۔ نمبر 1، ختنہ کروانا، زیر ناف کے بال مونڈنا، بغل کے بال اکھاڑنا یا نوچنا، مونچھوں کے بال کتروانا اور ناخن تراشنا۔ یہ 5 باتیں فطرت ہیں، اور آخری 4 عمل
یہ فطرت کے 4 عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جمعے کے غسل کے ساتھ منسوب کیا جانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ حدیث کی تاکید ہے، گویا یہ مؤکدہ سنت ہے۔ یہ ہے حتی الامکان پاکی اور طہارت کا اہتمام۔ اور ویسے آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن تو اپنی سنت اور حدیث کی تاکید میں طریقہ سکھا دیا، لیکن آپ نے ان کاموں کے لیے 40 دن کی مہلت، میکسیمم مہلت دے دی۔ آپ نے فرمایا جس نے یہ عمل 40 دن تک نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو کم از کم 40 دن کے اندر اندر کرنا، ورنہ اگر استحباب کا معاملہ ہو اور افضل عمل ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ کا اتباع ہو تو اس کو ہر جمعے کرنا، اسی لیے آپ کی یہ بہت زیادہ تربیت میں بھی یہ چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں۔ اور پھر گھر سے خوشبو لگائے، میں پھر دہرا رہی ہوں، یہ مردوں کے لیے ہے تیل کا لگانا، یہ بالوں کو سمیٹنے کے لیے، اور تاکہ ایک سلیقہ، ایک وقار، ایک شائستگی جو ہے وہ مومن کے طریقے کے اندر، بکھرے ہوئے منتشر بال جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، 2 مل بیٹھے ہوئے لوگوں میں فرق نہ ڈالے، یعنی ایک صف ہے اور بعد میں آنے والا 2 لوگوں کو ہٹا کے بیچ میں نہیں گھس کے بیٹھے گا، یہ بد اخلاقی بھی ہے، بدتمیزی بھی ہے، یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کی کمی بھی ہے، یہ صف بندی کے بھی خلاف ہے۔ اور کسی کی گردن پر آگے گزر کے نہیں جائے گا، یعنی آگے پھلانگ پھلانگ کے جانا، لوگوں کو ہٹا کے بیچ میں بیٹھ کے گھس کے بیٹھنا، اور پھر جتنی نماز ہے خاموشی سے امام کو سننا۔ تو یہ وہ ساری سنتیں ہیں جو جمعے کے دن کرنے کے کام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی تاکید سے، اور ان کاموں کے کرنے والوں کے لیے صرف جمعے کی نماز نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے کہ صرف جمعے کی نماز ہے، نہیں، یہ تو سارے کا سارا ایک پیکج ہے، پاکی کا، طہارت کا، ضبط نفس کا، نظم و ضبط کا، ڈسپلن کا، آرگنائزیشن کا، باہمی اتحاد کا، اتفاق کا، ایک پورے کا پورا ٹریننگ کا پروٹوکول ہے جو ایک ہفتے میں ایک دفعہ اتنی زبردست ٹریننگ کی جاتی ہے۔ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ 2 رکعت نماز۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ صرف وہ 2 رکعت نماز ہے، نہیں، اس سے پہلے، اس کے دوران، اس کے بعد وہ پورے کا پورا کوڈ آف ایتھکس ہے جو جمعہ ہے، اور وہ ساری کی ساری تربیت کر رہے ہیں۔ خاموشی سے سننا، خاموشی سے سننا کتنا اہم ہے، آگے بھی بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جمعے کے خطبے کے دوران کوئی اور بات کر رہا ہے اور تو اسے کہے تو چپ ہو جا، تو تو نے بھی ایک لغو بات کی، یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے چپ رہنا۔ اچھا، 2 لوگوں کو ہٹا کے بیچ میں بیٹھنا یا لوگوں کے گردنوں سے عبور کر کے آگے جانا، اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ لوگوں سے آگے بڑھنا اس شخص کو منع ہے جو بلا ضرورت آگے بڑھتا ہے۔ امام شافعی کی رائے ہے کہ لوگوں سے آگے بڑھنا اس شخص کے لیے منع ہے جو بغیر ضرورت کے بڑھتا ہے، لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے، یعنی پیچھے اس کو جگہ نہیں مل رہی اور یہاں آگے صف میں کوئی وقفہ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے جائز ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ اس وقت تک منع ہے جب تک امام ممبر پر کھڑا نہیں ہو جاتا، اور امام ممبر پر کھڑا ہو جائے تو پھر صفوں کو عبور کر کے آگے جانا پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن اذان کے بعد بہرحال امام صفوں کو چیر کے آگے جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 496، حضرت طاؤس رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن نہاؤ اور اپنے سر کو دھو ڈالو، یہی ہے وہ جنابت کی طرح نہانا، کہ نہانا صرف ایسے نہیں ہوگا کہ سر کو چھوڑ دیا جائے گا، اچھی طرح سے اہتمام سے، بالکل جیسے جنابت میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک بال برابر علاقہ خشک نہ رہے، اور پوری پاکی اور طہارت کا اہتمام، اپنے سر کو دھو ڈالو اگرچہ تم نے غسل جنابت کی حاجت نہ بھی ہو، اگرچہ تمہیں غسل جنابت کی حاجت نہ ہو، اور خوشبو لگاؤ جو میسر آئے۔ خوشبو کا تعلق جو ہے وہ اویلیبلٹی کے ساتھ ہے۔ باب نمبر 5، جمعے کے دن عمدہ کپڑے پہننے کا بیان۔ عمدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیا ہی جوڑا ہو۔ آپ نے شاید کچھ لوگوں سے سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی رمضان کے دوران یا عید کے دن یا جمعے کے دن پہنے ہوئے کپڑوں کا حساب نہیں ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں، نہ عید کے دن، نہ رمضان کے دن اور دنوں میں، اور نہ ہی جمعے کے دن نیا کپڑا پہننے کی بھی کوئی تاکید نہیں ہے، حساب کا بھی کوئی تصور نہیں ہے اور نئے کی بھی کوئی تاکید نہیں ہے۔ بس
مومنوں کے وقار اور اٹھان اور شناخت کو. کیونکہ مومن کیا ہوتے ہیں, مسلمان کیا ہوتا ہے؟ جمعے حاضر ہونے والا مسلمان ہے, وہ کلمہ گو ہے. اس کے جمعے میں حاضری کی وجہ سے لوگ اس کو نہیں, اس کے دین کو سمجھیں گے. تو اس کی ایک اٹھان ایسی باوقار ہونی چاہیے. تو اس لیے صاف ستھرا اجلا لباس, اور اپنے لباسوں میں سے لائک ون آف دا بیسٹ لباس. حدیث نمبر 497 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک ریشمی جوڑا مسجد کے دروازے پر بکتا ہوا دیکھا. سو عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اس کو خرید لیں اور جمعے کے دن اور بادشاہوں کے ایلچیوں کے آنے وقت اس کو پہنا کریں تو کیا خوب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ریشمی کپڑا تو وہ پہنتا ہے جو آخرت میں بے نصیب ہو. آپ کو پتا نا کہ ریشم اور سونا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں کے لیے منع کیا گیا ہے. صحابی نے تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترغیب دلائی تھی وہ تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی اٹھان کے لیے تھی کہ آپ جمعے کے دن پہنیں گے, اور جب لوگ آپ کو ملنے کے لیے وفود آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ آپ کی شخصیت زیادہ اور بہتر ہوگا وہ سارا معاملہ. تو ریشمی کپڑا تو وہ پہنتا ہے جو آخرت میں بے نصیب ہو. پھر اس کے بعد اسی قسم کے کئی کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ایک جوڑا ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مجھے یہ ریشمی جوڑا پہننے کو دیا ہے, حالانکہ آپ نے تو ریشمی جوڑوں کے بارے میں کیا کیا کچھ کہا ہے. یعنی آپ نے تو مردوں کو ریشمی جوڑے پہننے سے منع کیا اور آپ نے مجھے گفٹ کر دیا ریشمی جوڑا کہ میں پہنوں, اور حالانکہ آپ نے تو ریشمی جوڑوں کے بارے میں کیا کیا کچھ فرمایا ہے, یعنی آپ نے پہننا منع کیا ہے. تو آپ نے فرمایا, میں نے ریشمی جوڑا تجھے اس واسطے تو نہیں دیا کہ تو پہن, بلکہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے فائدہ اٹھائے. اور حضرت عمر فاروق نے وہ جوڑا اپنے ایک بھائی مشرک کو دے دیا جو مکے میں رہتا تھا. یہ ان کا ماں شریک مشرک بھائی تھا, اس کو تحفہ دے دیا. بہرحال یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرک بہن بھائیوں کو تحفے تحائف لیے جا سکتے ہیں, اور تحفے لینا دینا مشرکوں کے ساتھ بھی منع اور ناجائز نہیں ہے. تحابو و تحادو, ان کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور رحم کے رشتوں کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے کہ رحم کے رشتے اگر مشرک کافر فاسق فاجر بھی ہوں تو رحم کے رشتوں کو کاٹا نہیں جائے گا. کیا نہیں ہوگا, صرف ولایت نہیں ہوگی. ولایت اور دلی محبت اور مشاورت اور راز نیاز کاپی کرنا وہ سب کچھ نہیں ہوگا, لیکن بہرحال رحم کے رشتوں کو کاٹا نہیں جائے گا. ہم بہت دفعہ واقعات اور بھی دیکھتے ہیں. حضرت اسماء بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو مشرک تھیں, وہ مکہ سے جب ان کو مدینہ ملنے کے لیے آئی تھی, اور حضرت اسماء نے دروازہ نہیں کھولا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشاورت کی تھی, وہ حلوہ بھی لائی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو اپنے گھر میں بھی داخل کر, اس کو اپنی چارپائی پہ بھی بٹھا اور اس کا حلوہ بھی قبول کر. تو لہٰذا یہ رحم کے رشتوں کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے. اور ویسے بھی ریشم کے حرام ہونے کا بھی پتہ چل رہا ہے, اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو کوئی تحفہ دے اس کو آگے کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے. تو جو لوگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ جی گفٹ میرا آگے پاس آن کر دیا اور کسی کو دے دیا, ہے نا, اصل بات کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب دیکھیں کہ ایک شخص کے پاس ایک تحفہ آتا ہے اور وہ اس کو آگے اس نیت سے پاس آن کر دیتا ہے کہ میرا تو کام کا کوئی نہیں ہے, فضول سا نکما سا ہے, یہ میں اس کو گلے سے اتار کے ایک کو دے دوں, ہے نا, ایک یہ رویہ. اور پھر دوسرا رویہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب تمہیں کوئی تحفہ دے فحیوا احسن منہا, تم اس سے بہتر لوٹاؤ. اور اس کو کسی نے کوئی تحفہ دیا ہوا ہے اور اس کے پاس اتنی مالی جیب اور استطاعت نہیں ہے کہ اس کے تحفے سے بہتر دے. اب اس کو کوئی اور شخص تحفہ دیتا ہے اور وہ فوراً ہی سوچ لیتا ہے کہ فلاں نے مجھے اتنا اچھا تحفہ دیا تھا, یہ میں تو اس کو ریٹرن نہیں کر سکا, میں یہ مہنگا تحفہ اس کو دے دیتا ہوں. اس میں نیت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کی, حدیث کی اطاعت کی, دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے تحفے کو بہتر شکل میں لوٹانے کی. تو یہ کیا جا سکتا ہے. اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ تحفے کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور تحفے کو کسی اور کو دیا بھی جا سکتا ہے. باب نمبر 6, جمعے کے دن مسواک کرنے کا بیان. مسواک کرنا سنت ہے, واجب نہیں ہے, لیکن حدیث میں بہت زیادہ تاکید ہے.
حدیث نمبر 498 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر یا لوگوں پر مشکل نہ جانتا تو میں ان کو واجب کر کے مسواک کرنے کا حکم ہر نماز میں دیتا۔ گویا مسواک کرنا واجب نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 499 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے مسواک کرنے کی خوبی بارہا کہی ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ دفعہ اس کی تاکید کی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ تو روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو میں نے روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک کرتے ہوئے دیکھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ کی مسواک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ جب مسواک کرتے تھے تو آپ اپنے حلق تک کرتے تھے، یہاں تک کہ آ کی آواز آتی تھی۔ تالو پر اپنی زبان پر مسواک کرنا بھی نبی، اور یہ آج ہمارے ڈینٹسٹ اب اتنی صدیوں کے بعد وہ ٹنگ کلینرز ہیں اور پیلٹ کلینرز ہیں، وہ آج موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہ طریقے ہمیں سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسواک عموماً پسندیدہ یہ ہے کہ کسی کڑوی لکڑی کی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ وہ جراثیم کش بھی ہوتی ہے اور منہ سے بدبو وغیرہ کو بھی خارج کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، تو کڑوی لکڑی کا ہونا بہتر ہے، اور خاص طور پہ پیلو کی لکڑی، پیلو کی مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ پسند کیا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہترین جو مسواک آپ نے پسند کی وہ ایک بالشت بھر لمبی اور چھوٹی انگلی جتنی موٹی، کیونکہ اس سے زیادہ جو موٹی ہوتی ہے اس ٹہنی کو چبانا وغیرہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ اور جمعے کے دن بہرحال اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اور ہمیں ویسے بھی پتہ چلتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے بخاری میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک باب اور بھی ہے کہ کیا دوسرے کی مسواک استعمال کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی شخص اس کو کراہت نہ محسوس کرتا ہو، دوسرے شخص کی بو کی وجہ سے کراہت محسوس نہ کر رہا ہو تو یہ کرنا جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اس میں حکم نہیں ہے کہ ضروری استعمال کرو اور ان کو شیئر ہی کرو، لیکن مجبوری کی حالت میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اور اس کا جواب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر میرے حجرے میں آئے اور ان کے پاس ایک مسواک تھی جسے وہ اپنے دانتوں سے ملتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کی، یعنی آپ اس کو دیکھتے جا رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ شاید آپ کا دل ہے اس چیز پر، تو میں نے کہا کہ عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دو، اس نے مجھے دے دی، میں نے اس کو دانتوں سے توڑا، اس کے پہلے ریشوں کو دور کیا، اور پھر میں نے اس کو چبا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ گویا کسی دوسرے کی مسواک استعمال کی جا سکتی ہے اگر اس میں کراہت کا احساس نہ ہو تو۔ باب نمبر 7 ان صورتوں کا بیان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 500 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام تنزیل وحل آت علی الانسان سورۃ دہر پڑھتے تھے۔ ان دونوں کو فجر کی نماز میں پڑھنا مستحب ہے۔ باب نمبر 8 میرا خیال ہے اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں انشاءاللہ، پھر باقی کے باب کل انشاءاللہ کریں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔